الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول المصنف رحمہ اللہ باب سجود السہو وغیرہ من سجود التلاوت والشکر۔ نماز کے سلسلے کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، مختلف باتیں پڑھی گئیں۔ اب جو بات ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کو نماز میں بھول ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں ان کے پڑھنے سے سجدہ کرتے ہیں، وہ اس سجدے کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سجدہ کرتے ہیں جس کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی بات سن کے، خوشخبری سن کے آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے سجدے دو، نماز میں بھول کے سجدے دو، تلاوت کا سجدہ ایک، شکر کا سجدہ ایک۔ نماز کے سجدے ایک ایک رکعت میں دو، بھول ہو گئی تو دو سجدے، لیکن شکر کا سجدہ ایک۔ قرآن مجید میں جو سجدے کی آیت پڑھیں گے تو وہ سجدہ بھی ایک۔ بھول یہ انسان کی فطرت عادت میں داخل ہے، کوئی کم بھولتا ہے، کوئی زیادہ بھولتا ہے۔ محدثین کے یہاں سب سے بڑا اعتبار اس راوی کا ہے، حدیث بیان کرنے والے کا ہے جو بھولتا نہیں، بہت اچھی طرح یاد رکھتے، اس کو بولتے ہیں ثقہ۔ ایک بات بول دیے، 5 سال کے بعد پوچھو، 10 سال کے بعد پوچھو، وہی بات وہی سے ہی بولیں گے، الفاظ بھی نہیں بدلیں گے، مطلب بھی نہیں بدلیں گے۔ اس لیے جو آدمی یاد رکھتا ہے اس کا بڑا درجہ محدثین کے پاس، اس کو بولتے ہیں ثقہ۔ یہ ثقہ راوی ہے بھائی، یعنی جو کچھ یاد کر لیا بھولتے نہیں۔ الحمدللہ وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو دیکھ لیتے وہ بھولتے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول جاتے تھے۔ اسلامی کب لائے وہ؟ اللہ کے رسول مدینہ جا کر 7 سال ہو گئے تب ایمان لائے، یمن سے آ کر 3 سال اللہ کے رسول کی زندگی ان کو ملی۔ وہ 3 سال میں سب سے زیادہ حدیثیں، 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ 10 سال اور 20 سال تھے اتنے حدیث بیان نہیں کیے، تو حضرت ابو ہریرہ بھول جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھول جاتا ہوں نا، کچھ میرے لیے کیجئے نا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ جی۔ چادر بچھا کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھے ہوں گے، کہا اٹھا لو اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو لپیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک چیز بھی نہیں بھولا میں۔ ہمارے پیارے نبی کی کتنی سب یہ باتیں ہیں جو معجزہ ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بھولا میں، ویسے ہی ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ ماشاء اللہ ایسے بہت سارے صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ پختہ حفظ ابو ہریرہ کا۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی ابو ہریرہ بھول گئے ہوں گے، ابو ہریرہ کو یاد نہیں رہا ہوگا۔ ارے اتنی صاف اور صریح حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کی دعا کے بعد کبھی بھولے نہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ حضرت ابو ہریرہ سے ذرا غصہ کرتے ہیں کہ آمین کی حدیث، رفع الیدین کی حدیث سے سب ابو ہریرہ بیان کرتے بھائی، ویسے لوگ ان پر الزام بھی لگاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ، امام ابن تیمیہ جیل میں تھے، پورا لکھ دیے دیواروں پر، اتنا یاد تھا ان کو، اللہ اکبر، یاد
یادداشت بہت بڑی چیز. ہمارے ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے والد نمبر 1 بدعتی، نمبر 1 قبر پرست جمال الدین. انہوں کیا سمجھتے تھے؟ بولے تو دنیا میں ایک مسلمان ہوں اور ایک مسلمان احمد رضا خان ہی نا، انہوں ایک مسلمان، 2 مسلمان، میری بیوی آدھی مسلمان، اڑھائی مسلمان ہی بولتے تھے انڈیا میں. پوچھا احمد رضا خان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات کیے تو بولے بیکار، احمد رضا خان بھی آدھا میں ایک ہی چھوں. انہیں کیا اولیاء کو نہیں مانتا، قبروں کو نہیں مانتا، فلاں کو، ہاں سب مانتے انہوں، لیکن انہوں جتنے اس سے مانتے تھے ویسا انہوں نہیں مانے. ویسے آدمی تھے جمال الدین، بڑے پیر. ان کے گھر میں پیدا ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان کی اتنی ہدایت دی، کھٹر پکے کتاب و سنت کے شہید اہل حدیث، ماشاء اللہ. کتنی زبانیں جانتے تھے وہ. وزیر تعلیم انڈیا کے سب سے پہلے انہوں نے جو پالیسی بنائی تعلیم کی، وہ پالیسی سمجھے کہ کسی حد تک آج بھی چل رہی ہے ماشاء اللہ. ان کا خیال بھی ایسے، ان کا حافظہ بھی ایسے. ایک چیز دیکھتے بس یاد ہو جاتا ان کو. پوچھے تو بولتے وہ صفحے کے لیفٹ سائڈ میں دیکھو، لیفٹ سائڈ میں اوپر ہے، بیچ میں ہے، نیچے، ویسا بولتے تھے. 8-10 تفسیر اٹھا کے ایک ساتھ رکھتے، یہ بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، پورا ویسے ان کو یاد ہو جاتا. اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں مضبوط حافظہ دے دیتے ہیں. لہٰذا بھول تو ہوتی ہے انسان سے. آدم علیہ السلام بھی بھول کر کھا لیے، سمجھے نا، تھوڑی دیر کے لیے قرآن کہتا فنسی، بھول گئے آدم، کھا لیے، اس لیے وہ بھی بھول گئے. تو دنیا میں انسان کی بہت ساری عادتوں فطرتوں میں سے ایک بھول، ایک عادت بھول. بھول مردوں کو کم، عورتوں کو زیادہ. قرآن میں ہے گواہ بنا لو، مرد رہے تو 2، ایک مرد ہے، ایک مرد 2 عورت. 2 عورت کیوں بنانا؟ کہا فتذکرہ احداہما الاخری، بھول جائے گی. نہیں ایسا نہیں بول کر اس کی بہن سمجھائے گی اسے، دونوں مل کر ایک کے برابر ہوتے. اللہ کے رسول بھی بولے عورتوں کا عقل کم، عورتیں بھی ہوشیار ہوتی نا. کیوں اللہ کے رسول کم عقل ہم نا؟ اللہ کے رسول میں دیکھو قرآن میں خود ہے نا، 2 عورتوں کے عقل بھی ایک مرد کی عقل برابر ہے. اچھا ویسا کیا خاموش ہے؟ تو بھول سب کو ہوتی، وہ نبیوں کو بھی ہوتی، لیکن وہ اللہ ان کو بھلاتا. ہمارے پیارے نبی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کبھی کبھی بھول جاتے. ایک مرتبہ نماز پڑھا کر بھول گئے، سلام پھیر کر بولے عبداللہ بن مسعود نہیں کیا؟ کیوں جو مجھے لقمہ نہیں دیے؟ ایسا بولے. دیکھو قرآن بھی کبھی کبھی اللہ کے رسول بھول جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے نا. اللہ نے کہا ہم تم کو سنقرئک فلا تنسا، ایسا پڑھائیں گے کہ بھولو گے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں بھولو گے. بھول کر فوراً، ہم نے کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک چیز بھول جاتے ہیں ذرا دل میں یاد آ جاتی. ویسی قرآن کی آیتیں بھی کبھی ایسا ہوتا کہ نماز پڑھاتے کو یاد بھول گئے، فوراً یاد آ جاتی بعد میں. نماز میں بھی بھول ہو جاتی. نماز میں بھول کیسا؟ 4 رکعت پڑھانا، 3 رکعت پڑھ کے سمجھتے کہ میں پڑھا دیا 4 رکعت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت پڑھانا 5 رکعت پڑھا دیتے. ایسا پیارے نبی سے بھی بھول ہوئی نماز میں. تو معلوم یہ ہوا کہ بھول عورتوں کو بھی ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. البتہ کسی کو کم بھول ہوتی ہے، کسی کو زیادہ بھول ہوتی ہے. اس کے متعلق ہی حدیثیں آتی ہیں. بھول کی وجہ سے کوئی کام ہو گئے تو وہ کبھی کام جو ہے ٹھیک رہتا، کیا بھی گناہ نہیں. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ایک آدمی آ کر السلام علیکم بولے. مسجد میں تو سلام بولنا، نماز پڑھتے رہو نہیں پڑھتے رہو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں تو بھی سلام بولنا، فرشتے رہتے. السلام علیکم. اب جواب نہیں دینا سلام کا نماز کی حالت میں. کیسا جواب دینا؟ ہاتھ باندھے ہی نہیں، ایسا چھوڑ دینا ہوتا ہے، منہ سے نہیں بولنا. اب ایک آدمی آ کر السلام علیکم بولے، غلطی سے وعلیکم السلام بول دیے، بھول ہوگی. ان کی نماز میں کیا بھی فرق پڑتا نہیں.
بھول کی وجہ سے جواب دے دیے نا. کیا دلیل بھائی؟ بھول گئے تو معاف. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. میری امت کے لوگ بھول کر کوئی کام کریں یا انجانے میں غلطی سے کوئی کام کریں یا کسی نے مجبور کیا کوئی کام کریں تو گناہ نہیں. بھولنے کی مثال تو میں دے دیا آپ کو. ایسے بھول کر کام کر دیے کوئی گناہ نہیں. جیسے روزے کی حالت میں ہے بھول کر کھا لیے پی لے تو گناہ ہے کیا؟ نہیں نا. بھول معاف. غلطی کیسے؟ ایک آدمی خرگوش کو ہرن کو مارنے کے واسطے بندوق چلایا. ایک آدمی کو لگ کر وہ آدمی مر گیا. یہ مارنا چاہتا تھا ہرن لیکن وہ گولی لگی انسان کو، انسان مر گیا. ایک مسلمان کو ہرگز قتل نہ کرے، اور جو ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو دردناک عذاب ہوگا. ایسے قرآن میں ہے. یہ تو جان بوجھ کر نہیں نا. اب کیا کرنا؟ 100 اونٹ دینا، یہ غلام آزاد کرنا. اگر جان بوجھ کے قتل کیا تو اسے قتل کر. دونوں سزا میں فرق ہے. تو دیکھو غلطی ایسے ہوتی ہے، غلطی وہ بھی معاف. مجبور کسی انسان کو کرے، مجبور کر کے اس کو جو ہے کوئی بھی ایک غلط کام لے لے، اللہ معاف کرے گا. جیسے حضرت عمار یاسر کے بیٹے، سمیہ اور یاسر کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہم جمیعاً، ان کو کافر پکڑ کے بولے اے محمد کو گالی دے، بول خراب جھوٹے، نہیں بولے گا تو مارتے، نہیں بولے تو مارتے. پر اچھا ٹھیک ہے، ہاؤ بھی بہت خراب ہونا، ایسا ویسا بول کر بولے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولے اللہ کے رسول کافر مجھے پکڑ کر ستائے، آپ کو گالی دو بولے، آپ کو برا بولو، میں بول دیا نا اللہ کے رسول. اچھا تمہیں جب برا بولے تو تمہارے دل میں کیا تھا؟ آپ پر ایمان تھا، آپ کی محبت تھی، تمہارا ایمان مضبوط ہے. آئندہ بھی ایسا کافر ستائے تو تم ویسے بولو. لیکن اس میں اگر کوئی شرک کے لیے مجبور کرے تو وہاں بات آتی ہے. ایک آدمی بولتا ہے اس کی پوجا کرنے تو قتل کر ڈالوں گا، باقی سب تو چلتا بولو نا، جھوٹ بول یہ بولو، پوجا کر، بت کی پوجا کرنے تو قتل کروں گا. وہ مجبور ہے نا، تب وہ مان لے سکتا کیا؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کا. کہتے نہیں شرک تو نہیں ماننا، کچھ بھی ہو جائے. اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ 2 آدمی ایک راستے سے گزر رہے تھے، پکڑے کافر ان کو، وہاں ایک بت رکھے تھے، بولے اس راستے سے جو بھی گزرتا اس بت کے واسطے ایک جان کی قربانی دینا، بکرا کاٹو، بیل کاٹو، مرغی کاٹو، کہتے بھی ایک کاٹنا. اور ہم اس میں کیا بھی نہیں، چھوڑیں گے نہیں، کر کے جانا تو نہیں تو تجھے قتل کریں گے، کیا بھی نہیں نا بھائی، ایک جان دینا. ایک مکھی پکڑ، وہ بت کے سر کے اوپر مل ڈال، چھوڑ ڈالتے، ویسے ہی پکڑا اور جب بت کے سر کے اوپر مل دیا، جا. دوسرا تھا اس کے ساتھ، دونوں مل کر جا رہے تھے نا، اسے پکڑے، بت کو کیا تو بھیڑ چڑھا، کہتے بھی اسے جان دے تو، بھائی نہیں میرے پاس، نہیں کہ تو ماریں گے، قتل کریں گے، میں تیار ہوں، ہرگز یہ شرک کا کام نہیں کروں گا. قتل کر دیے. تو اللہ کے پیارے رسول فرمائے ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت کو گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم کو گیا. یہ بولے مکھی چڑھایا نا انہیں گیا جہنم کو، اور جو آدمی کے جان دے دیا انہیں گیا جنت کو. سب بولے مکھی، تیرا دوست ایک مکھی چڑھایا نہیں، تیرا تو بھی ایسا کرے، مکھی چڑھا، ایسا بولے. تو یہ حدیث محدثین اس کو ضعیف بولے ہیں، لیکن اس حدیث کو رکھ کے علماء بولتے ہیں شرک کے کام میں مجبور کرے تو بھی نہیں ماننا. ہمارے لیے بہت مصیبت کیا ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں بڑی مصیبت، شرک کے کام بدعت کے کام ہوتے بولو نا. آتے خاص کر یہ دکان والے مسلمان بیچارے غریب چھوٹا موٹا کاروبار کرتے، کیا بھی آتا لے لگا چاہے ہنڈی، یا مسلمان آئیں گے کافر آئیں گے، محرم ڈالو جی سے پیسہ، نہیں ڈالتے کیا ایسا ماریں گے توڑیں گے فلاں کریں گے. کیا مصیبت ہے. ویسا ہے، لا کر بسوں میں بیٹھے رہتے حالات ہے، یہ مندر بنانا ہے ڈالو، نہیں ڈالے تو کہتے گالی دیکھو جاتے، نہیں تو کہتے کرتے. برداشت کرنا. بہت ساری جگہوں میں ایسے راستے میں کھڑا کر کے ہلاتے رہتے ہنڈی،
کبھی مزار کو ہلاتے رہتے, کبھی مندر کو ہلاتے رہتے, ڈالنا پڑتا, کار روک دیتے, بیچ میں کھڑے جاتے. ویسے ایک بڑے آدمی دیتے تھے, ان کا ڈرائیور 50 روپیہ ڈالتا تھا, بڑے آدمی. مجھ سے پوچھے تو میں نے اور جائز نہیں بنا, کار کو مارتے, آئینہ توڑ ڈالتے. میں بولا بنا لو, کیا کرنا, اچھی بات. فوراً ڈرائیور کو بولا آئندہ سے ایک پیسہ بھی دینا نہیں, ہو نا ذرا. باقی دوسرے کام ہیں کیا, جھوٹ بولنے کا, یہ کرو وہ کرو, چرانے کا, کیا بھی ایسا بولو نا, یہاں تک کہ زنا کا بھی ہو گیا, مجبور کرے تو اللہ معاف کرے گا, مگر شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا نا. اس لیے شرک میں کوئی مجبور کیا تو بھی بات نہیں ماننا. تو بھول چک ہوتی سب سے. اب بھول چک کا علاج کیا ہے وہ یہاں بتایا جاتا ہے. کسی زمانے میں تو بوڑھے ہو کر بھول جاتے تھے, اب تو صاحب جوان بھی بھول جاتے. اور خاص کر یہ جو نیا زمانہ آیا نا, وہ اس میں زیادہ بھول ہے. ہم لوگ بچپن میں ایک 20-25 فون نمبر یاد تھے, بولتے تھے. اب میرا نمبر بھی یاد نہیں رہتا, کون تو پوچھے تو دیکھ کر بولتا ہے درو میں. وہ زمانہ ہے, بھولنے کا زمانہ, بھولنے کا زمانہ ویسا ہو گیا. اب بھی ہمارے بعض لوگ ویسے ہیں, ہرگز جیسے استعمال نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست اور بہت بڑے عالم ہیں, ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, عمر آباد میں پڑھے, اسلام قبول کرے یو پی میں, عمر آباد میں آئے, پڑھائے, سعودی میں گئے, پڑھے, اور سب پرنسپل ہوئے حدیث کالج کے, ریٹائر ہوئے, سعودی ہیں نیشنلٹی. انہوں ویسے ہی صاحب وہ سب نہیں, نیٹ گٹ کیا بھی نہیں, سب دیکھنا کرنا اپنے ہاتھ سے سب کام کرتے ہو. تو بھول جاتے جی, عادت کیسے ڈالتے ویسے ہی. پڑھو پڑھو, یاد کرو یاد کرو یاد کرو, یاد رہتا. بھروسہ کر لیے, وہ دیکھ لیجیے, کر لیے, یاد نہیں رہتا. تو بات ایسی ہے, جتنی محنت کر کے یاد کریں گے ذہن بھی اتنا تیز ہوتا. سستی سے یاد نہیں کریں گے تو ہوتا. کتنی مثالیں ہی تو بہرحال بھولتے تھے. بہت سارے محدثین, کوئی حادثہ ہو گیا, ان کا گھر جل گیا, دماغ کمزور ہو جاتے, بھول جاتے. ویسے کتنے لوگ حدیث بیان کرنے والے ہیں, پوچھتے یہ ان کا گھر جلنے سے پہلے کی حدیث کی, گھر جلے بعد کی حدیث کی. گھر جلنے سے پہلے, ہاں تب کا تو لے لو. گھر جل گئے بعد یہ حدیث انہوں بھول گئے, بھائی گھر جل گیا نہیں, ویسا ہو گیا, اس کا بھول جاتے تھے. ویسا محدثین دیکھتے تھے, کتنا حافظ ہے ان کا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھول سب کو ہوتی ہے, اور خاص کر نماز میں پورے دنیا کے خیالات آتے رہتے. اللہ کے پیارے رسول بھی فرماتے ہیں, جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ کے دور چلا جاتا ہے, جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ کے مصلیوں کو یاد دلاتا ہے, یہ وہ فلاں چائے پینا ہے, فلاں کرنا ہے, لیٹرین کو جانا ہے. صبح سے اذان تک بیٹھے رہیں گے, دکان میں کیا بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی کام میں, لیکن اذان ہونے کے بعد فوراً کہتے ہوئے لیٹرین کو جانے کے لیے ضرورت پڑے گی. یہ سب شیطان کا کام ہے. اس واسطے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بولے تو اذان کو ٹائم یہ کیا 15 منٹ 10 منٹ, لیٹرین کو جا کر وضو کر لے, سواب کر لیتے. اذان ہونے کے بعد شیطان آ کے وسوسے ڈالتا, کیا تو بھی ضروری کام یاد دلاتا, کیا بھی ضروری کام نہیں کہ تو پیشہ پہاڑ کو بھیج ڈالتا, جاؤ بھی وہاں بیٹھے رہو. یہ شیطان کا کام ہے. بہت شیطان, بولے تو معمولی شیطان نہیں بھائی, ایسا ہوتا تو بھول ہو جاتی ہے نا. نماز میں بھی بھول ہو جاتی, جیسا کہ میں نے کہا. اب اس کے لیے کیا کرنا, نماز میں بھول کی کتنی شکلیں ہیں, بہت ساری صورتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا, مغرب میں, ظہر میں, عصر میں, عشاء میں. انہوں کیا کرے, اٹھ گئے, پیچھے کون بھی لقمہ بھی نہیں دیے, اکیلے رہے تو بھی, جماعت میں رہے تو بھی ایک ہی حکم, اکیلے ہی بھول کر کھڑے ہو گئے, جماعت میں ہی پیچھے بھی کون بھی لقمہ دیے نہیں, کھڑے ہو گئے. اب کیا کرنا, بیٹھنا کیا, کھڑے ہو گئے بعد بیٹھنا نہیں, کھڑے ہو گئے بعد بیٹھنا نہیں, کھڑے کھڑے یاد آ گیا تو بیٹھ جانا, ایسا حکم. کھڑے کھڑے یاد آ گیا بیٹھ گئے, سجدے سہو کی ضرورت نہیں. ایک اب انہوں کھڑے ہو گئے تو پھر بیٹھنے کی تشہد چھوڑ ڈالیں. ایک دوسری بھول کیسے ہی, 1 رکعت پڑھے, دوسری رکعت کو کھڑے ہونا. اب انہوں کیا کرے, 1 رکعت پڑھ کر شروع کر ڈالے, التحیات للہ والصلاۃ, ارے فوراً اٹھ گئے, تب بھی سجدے سہو نہیں. البتہ انہوں تشہد کو چھوڑ ڈالے نا. اب انہوں 2 سجدے کرنا. کب کرنا, تحیات پڑھ لیے, سب پڑھ لیے, درود پڑھ لیے, دعا کر لیے, اب 2 سجدے کرنا. اس کا سلام پھیرنا, سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے, اس کا سلام پھیرے.
اب امام صاحب بھول گئے، پیچھے والے کون بھی بھولے نہیں، پورے لوگ 200-300 آدمی سب کو یاد ہے صاحب غلطی کرے سو امام صاحب بھول گئے تو تمہیں بھی بھولے جیسا جو امام صاحب سجدہ کرے تو تمہیں کرنا، میں تو بھولیا نہیں نا، امام صاحب بولے انہوں کریں دے سجدہ، ایسا نہیں چلے گا۔ امام صاحب سجدہ کرے تمہیں بھولے نہیں بھولے، تمہیں لقمہ بھی دے رہے سبحان اللہ سب گیا، امام صاحب بھول گئے تو تمہیں بھول گئے ایسا جو، اس لیے تمہیں بھی 2 سجدے کرنا۔ وہ 2 سجدے میں کیا پڑھنا؟ سجدے کی دعا ہی پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ، کیا بھی اس کا واسطے دعا دوسری الگ نہیں ہے۔ اب وہ 2 سجدے کر کو پھر بھی تحیات پڑھنا کیا نہیں، ایک مرتبہ تحیات پڑھ لیے، اب باقی کیا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، لیکن تشہد چھوڑ ڈالے نا، اب سجدہ کرنا پھر بھی 2 سجدے سے اٹھ کو پھر تحیات نہیں پڑھنے کا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ ایسا بھول ہوتی نماز میں۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ صاحب 4 رکعت پڑھ کے امام صاحب کھڑے ہو گئے، پورا کھڑے ہو گئے، اب پیچھے والے بھی کھڑے ہو جانا کیا؟ نہیں، نماز پوری ہو گئی نہیں، اب امام صاحب کو بیٹھنا بولنا سبحان اللہ، امام صاحب نہیں بیٹھے سبحان اللہ، ان کو بیٹھانا۔ نماز پوری ہونے کے بعد بھول کو کھڑے تو اس کا اب کھڑے ہونا چھوڑو، ایسا نہیں ہوگا، نماز باقی ہے کھڑے ہو گئے تو ہاں تب ضرورت نہیں بیٹھنے کی، پوری نماز ہوگی، مغرب کی 3 ہوگی، عشاء کی 4 ہوگی، ظہر کی 4 ہوگی، عصر کی 4 ہوگی، پھر بھی کھڑے ہو گئے، ارے حدیث میں آیا نا بھائی بھول کر کھڑے ہو گئے تو پرواہ نہیں، تشہد سجدہ کرو، انہوں بھی بھول کر کھڑے ہو گئے، نہیں وہ نماز باقی رہی تو بھول کر کھڑے ہوئے تو وہ پرواہ نہیں، سجدہ 2 کرے تو ہوتا، اب 5ویں رکعت کو کھڑے ہوتے نہیں، ان کو بیٹھانا سبحان اللہ بولتے۔ ایسے بہت سارے احکام ہیں۔ 2 سجدے کرنا اس کو بولتے ہیں سجدے سہو، سہو بولے تو بھول گئے نا، اس کے واسطے وہ سجدہ کرنا۔ یہ کیسا؟ بعض لوگ کیا سمجھے نماز میں کیا بھول گئے تو بھی سجدہ کرنا، ایسا سمجھ کے غلط کام کرتے۔ وہ کیسے؟ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ارے اللہ سمجھ چھوڑ ڈالا، بھول گا سجدہ کریں گے، نہیں اس کے واسطے سجدہ نہیں، اس کے واسطے سجدہ نہیں۔ سجدہ کسے؟ نماز میں کمی بیشی کر ڈالے، زیادہ ہو گیا نہیں تو کم ہو گیا، ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ کرے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں بول کر نہیں تو بول سکتے لیکن کرتے نہیں، 5 رکعت پڑھے تو بھی سب پیچھے کے لوگ خاموش رہتے، یاد رکھ کر بھی امام صاحب سلام پھیرے بعد بولتے کیا امام صاحب تمہیں 5 رکعت پڑھائے نا، نماز میں بولنا نہیں کیا جی، نہیں نا تو کیا کرتے ہو دیکھ لگو تھا، ارے تمہیں کیا دیکھ لگ رہتے سو، سبحان اللہ بولنا نہیں، مسئلہ معلوم رکھ کر بھی ابھی کیا کریں گے انہوں، ویسا ہے، تو لہٰذا فوراً لقمہ دینا امام صاحب کو سبحان اللہ، اور رہتے رہیں گے تو ایسے یہ الٹی ایسے ماریں گے تالی، ایسے نہیں، اب سبحان اللہ نہیں بولنا نا، اس واسطے ایسے امام صاحب سمجھ جائیں گے وہ غلطی کر رہا ہوں بھائی کہیں۔ اب میاں بیوی دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی پیچھے کھڑی، بیوی کہتے ہیں شوہر بھول گئے، بیوی بھی سبحان اللہ نہیں بولے، حالانکہ شوہر ان کا مرد انہیں، بیٹی ان کا باوا، سب نماز میں کیا حدیث میں کیا آیا؟ ہاتھ، کیونکہ عورت کی آواز کو اللہ کے رسول حفاظت تتی کریں، اب وہ سب چھوڑ ڈال کر عورتوں کے مدرسوں میں نظمہ بھی، قرات بھی، تقریراں بھی ہوتے، مجھے بالکل پسند نہیں، میں جاتا نہیں، چھوٹے بچوں کا رہے تو پرواہ نہیں، بڑی بچوں کا رہے تو میں جاتا نہیں، اور اس پروگرام میں شرکت بھی نہیں کرتا، اللہ بچا۔ تو بہرحال بھول کے متعلق یہ حدیثیں آئیں، شکر کے متعلق یہ حدیثیں آئی ہیں۔ یہ ایک سجدہ کرتے لوگ، ہمیں 3 سجدے بتایا، ایک نماز کا سجدہ، ایک تلاوت کا سجدہ، ایک شکر کا سجدہ، یہ 3 سجدہ حدیث میں آیا ہے۔ دعا کا سجدہ ہے کیا؟ دعا کا سجدہ کیا بھی نہیں، بہت سارے لوگ دعا کرتے کرتے سجدے کو چلے جاتے، جا کو سجدے میں دعا کرتے رہتے، یہ اس کا ثبوت کیا بھی نہیں ہے۔ وہ کون سے سجدے میں دعا کرنا؟ نماز کے سجدے میں دعا کرنا۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ نہیں نا بھائی ہم نا عربی معلوم نہیں نا، اردو میں دعا کرو جی،
دل میں دعا کرو، زبان سے دعا کرو، نفل نماز میں کرو، فرض نماز میں کرو، جائز ہے نا، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ نہیں معلوم ہونے سے لوگ غلطی کرتے۔ اب حدیثیں پڑھ کر دیکھیں گے کہ کیا کیا غلطی ہوئی تو کیسے۔ کچھ مرتبے اللہ کے پیارے رسول سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کو سلام پھیرے، تحیات پڑھ لیے، درود پڑھ لیے، دعا پڑھ لیے۔ اب السلام علیکم کر کو بولنا نا نہیں، فوراً سجدہ کرے، اس کا السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ بولے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوا، بعض مرتبہ ایسا ہوا سلام پھیر ڈالے، اس کے بعد بولے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول آپ ظہر 2 رکعت ہی پڑھائے نا؟ نہیں جی میں 4 ہی پڑھا، بات ہوتی دیکھو، نہیں میں 4 پڑھایا۔ اللہ کے رسول کو جو غصہ تھا کیا بھی تھا، جا کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے، نہیں اللہ کے رسول آپ 4 نہیں پڑھائے، 2 پڑھائے۔ جلدی بھاگنے والے لوگ رہتے نہیں، 2 رکعت ہوئی کہ نہیں کہ بھاگ گئے مسجد چھوڑ کر، جا کر گلی میں صبر، آج سے ظہر کی 2 رکعت بھائی، آج سے ظہر کی 2 رکعت، ارے ویسا بھی بعض لوگ بھاگ گئے۔ اس لیے مسجد میں ذری دیر تبھی رہنا، سلام ہو گیا۔ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بھی بات کرنے ڈرتے، وہ ایک آدمی جا کر اللہ کے رسول سے بات کرے، ہاتھ ہوتا ان کے ذرا لمبے تھے، پوچھے اللہ کے رسول، ابو بکر عمر سب تھے، کیا جی نوبل تھے صحیح کیا؟ جی ہاں اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھا، اچھا پھر 2 رکعت اللہ کے رسول پڑھا کے سلام پھیرے، پھر 2 سجدہ کرے، پھر سلام پھیرے۔ سلام کے بعد بھی اللہ کے پیارے رسول سجدے سہو کر کے پھر تحیات کو بیٹھ کے، تحیات کو نہیں بیٹھے سلام پھیرے۔ ایسا مختلف آتی، اس لیے بعض مسجدوں میں سلام سے پہلے سجدے سہو کرتے، بعض مسجدوں میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرتے۔ یہاں عام طور پر ایسا ہے، اعلی حدیث مسجدوں میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرتے، حنفی مسجدوں میں سلام پھیر کر سجدہ کر پھر سلام پھیرتے۔ وہ سلام بھی کہتا آدھا سلام پھیرتے، 2 طرف نہیں، 1 طرف پھیر کے سجدہ کرتے۔ سلام تحیات کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدے سہو کر سکتے، سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدے سہو کر سکتے، دونوں حدیث میں ہے، لیکن ایک سلام پھیر کے کرتے نا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ نماز میں کمی ہو گئی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا، اس کے بعد سلام پھیرنا، زیادتی ہو گئی تو ایسی صورت میں کیا کرنا، ایسی صورت میں سلام پھیر کے سجدے سہو کر کے پھر سلام پھیرنا۔ ایسے حدیثیں اللہ کے رسول کیا بھی نہیں بولے، ایسا ہو گئے تو ایسا سلام پھیرو، ایسا ہو گئے تو، ان کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا ایسا۔ یہ جنرل اگر ہم ایسا رکھ لیے، بھئی نماز میں خود بھول گئے، جماعت میں بھول گئے، کچھ بھی ہوا، امام صاحب بھول گئے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرو، اس کا سلام پھیرو، بس آسان یہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کیا بھی نہیں بولے کب سلام پھیرنا، البتہ ایسا بھی کریں ویسا بھی کریں۔ وہ دیکھ کر لوگوں نے حکم یہ لگایا، نماز میں کمی ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے، نماز میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں سلام پھیر کر 2 سجدہ پھر سلام۔ جیسا کہ کوئی آدمی 5 رکعت پڑھا دیا، اب بولے ارے صاحب 5 پڑھا دینا، اب انہوں تو سلام پھیر دینا، اب سجدے سہو کب کریں گے، سلام سے پہلے کرنے کا تو نہیں نا، سلام پھیر کر ہی نا 2 سجدے کریں گے، 2 سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں گے۔ ایسے لوگوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔ اب اتنی باتیں آپ سمجھ گئے نا، اب حدیث پڑھتے ہیں، ان کا معنی بتاتے ہیں، سنیے۔ عن عبداللہ ابن بحینۃ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر فقام فی الرکعتین الاولین ولم یجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس وسجد سجدتین قبل ان يسلم ثم سلم اخرجہ السبع۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول ظہر کی نماز پڑھائے، 2 رکعت پڑھ کر تشہد کو بیٹھنا، بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے، شاید ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، سبحان اللہ بولنا، کھڑے ہو گئے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب 4 رکعت ہو گئی، ایک ہی تشہد آخری کا، بیچ کا تشہد ہوا نہیں نا، اب لوگ سب انتظار، اللہ کے رسول سلام پھرتے بولیں گے، اللہ کے رسول تشہد چھوڑ ڈالے نا، سب انتظار کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرے، اس کے بعد سلام پھیر دیے. یہ ایک حدیث ہے. سے اس کے بعد اللہ کے رسول بتا دیے ہوں گے بھائی بھول گیا تو سبحان اللہ بولو. اس حدیث میں کیا ہے؟ تشہد چھوڑ ڈالے، اس کی وجہ سے کمی ہو گئی. سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرے، سلام پھیرے. آسان کچھ. دوسری حدیث میں دیکھیں کہ کیا ہے. وفی روایت لمسلم یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس ویسجد ویسجد الناس معه مکان ما نسي من الجلوس. اللہ اکبر بول کر جانا، اللہ اکبر بول کر اٹھنا، اللہ اکبر بول کر جانا، اللہ اکبر بول کر اٹھنا، پورا ویسے ہی کرنا. دوسری حدیث میں وہ بھی آیا اللہ کے رسول سجدہ کرے تو کیا بھی بولنا کو سجدہ نہیں کرے بھائی، اللہ اکبر بول کر سجدے کو گئے، وہ بھی دوسری حدیث میں آ گیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاة العشی رکعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بکر وعمر فهابا يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی عصر کی نماز پڑھائے. انہوں اسے بولتے شام کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائے، یا ظہر پڑھا یا عصر پڑھا، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر ڈالے. جلدی باز لوگ جو بیٹھے رہتے نا دروازے بھاگے، وہ گلیہ میں سب بول دے آج سے بھائی ظہر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت نماز اللہ کم کر ڈالا. بھائی کم کریا، پہلے کم تھی پھر اس کا 4 رکعت کریا، اب پھر بھی 2 رکعت ہو گیا، بولنا شروع کر ڈالا. ایک لکڑی تھی وہاں، اللہ کے رسول جا کر خاموش وہاں کھڑے ہو گئے. دیکھے تو اللہ کے رسول کے چہرے میں غصہ ہے، سب ڈرتے بات کرنے اللہ کے رسول سے. حضرت ابو بکر بھی ہیں، ہمت نہیں بات کرنے کی، حضرت عمر بھی ہمت نہیں بات کرنے کی. ایک آدمی تھے، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت سے بلایا 2 ہاتھ والے ادھر بھائی، سب کے 2 ہاتھ نہیں، ان کو بھی 2 ہاتھ ہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کو 2 ہاتھ والے ادھر بولتے. انہوں جا کر بولے اللہ کے رسول آپ 2 رکعت آج سے نماز ہوگی نہیں، بھول گئے آپ؟ نماز بھی 2 رکعت ہوئی نہیں، میں بھولیا بھی نہیں. نہیں اللہ کے رسول آپ بھول گئے. نہیں بولا، نہیں اللہ کے رسول آپ بھول گئے. لوگوں سے پوچھا، ہاں اللہ کے رسول بھول گئے. اب آ کر 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرے، پھر اس کے بعد پھر تکبیر بول کر 2 سجدہ کی، پھر اس کا سلام پھیرے. یہ ایک حدیث ایسے آئی. اب اتنی بات ہوگی نا، وہ نماز ہوتی کیا؟ انہوں پوچھے، انہوں بات کرے، اللہ کے رسول ان سے پوچھے. اس لیے لوگوں نے کہا 2 چیزیں نماز میں بھول کر بات کرنا. ایک نماز میں بھول ہو گئی نا، اسے صحیح کرنا، بات کرنا، دونوں ایک ہی چیز. انہوں بیکار بات کرے نہیں نا، اللہ کے رسول سوتے کیا، کھانا کھا لیا کیا، وہ سب پوچھے نہیں نا. نماز کی اصلاح کے واسطے اب نماز ہو گئی، ہمیں بات کر سکتے امام صاحب آپ ایک ہی سجدہ کریں پہلی رکعت میں. او ابھی ایسا ہو گیا کیا بھائی، شروع سے پڑھنا پھر نماز بات کریں. لیکن دوسرا تشہد بھول کے نا امام صاحب، اچھا سجدہ کر کے سلام پھیر دیا، یہ بات جائز. نماز کے واسطے بات کرے تو جائز، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسرے لوگ مانتے نہیں، اتنی بات ہوگی بعد نماز کیا ہو گئی، نماز ہو، ایسا بولتے نہیں. من عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فصحا فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. ایک روایت میں عمران بن حسین کے ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے، بھول ہو گئی آپ کو، پھر آپ نے سجدہ کیا، 2 سجدے، سلام نہیں پھیرے، تشہد کو بیٹھے، پھر اس کے بعد سلام پھیرے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، مسند حاکم میں ہے، لیکن محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں کمزور ہے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول تشہد کو نہیں بیٹھے.
تشہد کو بیٹھ کر سلام پھیرے، تشہد کو بیٹھ کر سلام پھیرے، یہ ہے سوائے سجدے سہو کا سجدہ کر کر پھر تشہد کو بیٹھ کر پھر بھی سلام پھیرے، نہیں، پھر بھی سلام پھیرے یہ ٹھیک ہے، تشہد کو 2 بار نہیں بیٹھے، ایک ہی بار تشہد، اس لیے کہ پہلے حدیث میں کیا آیا، 2 رکعت اللہ کے رسول پڑھائے، سلام پھیر ڈالے، پھر سجدے سہو کرے، پھر 2 سلام پھیر ڈالے، کہاں ہے تشہد کو بیٹھے سو؟ وہ پورے بخاری مسلم کی حدیث وہ، اس لیے 2 تشہد نہیں ایک نماز میں، وہ التحیات للہ اللہم صلی علی محمد، وہ دعا، اس کو پورا ملا کر تشہد بولتے، ایک ہی تشہد ہے نماز میں، یہی صحیح بات ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا۔ یہ ایک حدیث ابو سعید خدری کی آتی، وہ بھی ایک صحابی نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے، کتنے کی شک آتا ہے، ایک شک کیا، 3 پڑھا 2 پڑھا، 3 پڑھا 4 پڑھا، ایسا شک آ جاتا، اسی حدیث میں آیا شک آ گیا 2 کی 3 کی، 2 ایک پکا ہے نا، 2 کو مان کو پڑھو نماز، اب وہ شک آ گیا نا 2 کی 3 کی، ہاں تشہد کو بیٹھے نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرو، اس کا سلام پھیرو، برابر ہے نماز تمہاری، تمہیں حساب کرے سو برابر تھی شیطان کی ناک کاٹے جیسا، شیطان ابلیس ایک سجدہ نہیں کرا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے والا ہے اور دنیا میں گمراہ ہے۔ اب انہیں 2 سجدے کرا تو اللہ کے قریب ہو گیا نا، شیطان سر پیٹ لیتا، بھلا کر کیا فائدہ، 2 سجدے کا ثواب بھی سے ملیا نا، ایسا ہو جاتا، شیطان کو غصہ آتا۔ اور اگر وہ 1 رکعت زیادہ پڑھا ہے، 4 رکعت کو 5 رکعت پڑھ لیا ہے نا، یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر، 4 رکعت فرض کا بھی 2 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ شک پیدا ہو گیا تو نماز میں 2 پڑھے 3 پڑھے، 2 پکا جی، 2 کو مانو، 3 پڑھے 4 پڑھے، 3 پکا، 4 میں شک ہے، چھوڑو اسے، فلیترئی شک کا، شک کو چھوڑ دے، جس پر یقین ہے اس کو بنیاد بنا کے باقی نماز پڑھ لے۔ اب شک آنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرو، تشہد سب پڑھ لیے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لو، اس کے بعد سلام پھیرو، ایسے ابو سعید خدری کی حدیث میں آیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قال صلیت کذا وکذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل على الناس بوجهه فقال انه لحدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، نماز پڑھ کے یہ حدیث بھی وہ حدیث ملتی جلتی ہے لیکن ذرا فرق ہے، 2 سجدہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی اللہ کے پیارے رسول۔ عبداللہ بن مسعود پوچھے اللہ کے رسول سلام پھیر کے امام مقتدیوں کی طرف پھر کر بیٹھتے نا، اللہ کے رسول کیا بھی اللہ کا نیا حکم آیا کہ نماز کے سلسلے میں؟ نہیں بھی کیا بھی نیا حکم آیا نہیں نا، آپ 2 رکعت ہی پڑھائے نا اللہ کے رسول۔ اچھا 2 رکعت پڑھائے کیا؟ فوراً قبلے کی طرف کر کے 2 رکعت 2 سجدہ کی، 2 رکعت پڑھائے، 2 رکعت پڑھا کے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سجدہ کی، 2 رکعت پڑھا کے وہ سجدے سہو کر کے سلام پھیرے، اس حدیث کے اندر ویسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، جب سلام پھیر دیے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی بات ہوئی کیا؟ آپ نے کہا کیا جی کیا وہ؟ کہا کہ آپ ایسی نماز پڑھے، یعنی 2 پڑھے، بھول کے ایسے پڑھا۔ اچھا ایسے ہے کیا؟ پھر قبلے کی طرف آپ مڑ گئے، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرے، 2 سجدہ کر کے سلام پھیرے، تشہد کو نہیں بیٹھے، دیکھو وہ ایک ہی حدیث میں ویسا آیا، تشہد کو بیٹھ کر سلام پھیرے،
باقی حدیث میں کہیں نہیں آیا. پھر فرما رہے اللہ کے رسول نے دیکھو جی میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان, تم بھولتے میں بھی, مجھے بھی بھولاٹ ہو جاتی, میں بھول گیا تو نماز میں یاد دلاؤ گے, کیا بولنا سبحان اللہ بولنا, ایسا اللہ کے پیارے رسول ان کو بولے. اور اسی طرح یہ بولے بھول ہو گئی تو نماز میں سوچو 2 کی 3 کی, کیا یقین آتا وہ کرو, آخر میں 2 سلام سجدے 2 سجدے سہو کر لو, ہو جاتی تمہاری نماز. بول کتنی حدیثیں آئیں دیکھو, اللہ کے رسول 3-4 مرتبہ بھولے ہیں ایسے معلوم ہوتا. عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فقام في الركعة فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, بھول کر 2 رکعت کے بعد تشہد کو بیٹھنا بھول کر کھڑا ہو گیا. عورتوں کو بھی ایسے, مردوں کو بھی الگ الگ حکم نہیں بھی, سب کو ایک ہی. یہ آدمی پوری طرح کھڑا ہو گیا, اب کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں, باقی نماز پڑھ لو, آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لو, سلام پھیر دو. ابھی پورے کھڑے ہوئے نہیں, کیا کہ آدھا پونا کھڑے ہوئے, بیٹھ جاؤ, سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں, خالی تو ذری دیر کھڑے نا, بیٹھ جاؤ. حدیث میں ایسے آیا پوری طرح کھڑے ہو گئے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں, سجدے سہو کرو. پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے, آدھا پونا کھڑے ہوئے, یاد آ گیا, بیٹھ جاؤ, سجدے سہو کی ضرورت نہیں. بعض فقہ کی کتابیں مسئلہ لکھیں, آدھا کھڑے ہوئے تو بیٹھ جانا, آدھے سے زیادہ کھڑے ہوئے تو کھڑ جانا. ایسا نہیں ہے نا حدیث میں. حدیث میں کیا ہے, پوری طرح کھڑے ہو گئے تو بیٹھنا نہیں, باقی نماز پوری کرو. پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے تو بیٹھ جاؤ, آدھا رہے تو بھی پونا رہے تو بھی. ایسا نہیں ہے نا کہ آدھا کا تو بیٹھ جاؤ, آدھے سے زیادہ کا تو کھڑے ہو جاؤ, کہاں ہے حدیث میں. لیکن فقہ کی کتاب میں, حنفی فقہ میں ویسے ہی لکھیں ایسا کرو بول کر, وہ حدیث میں ویسا نہیں ہے, اس کا بھی خیال کریں. وعن عمر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہا الامام فعلیہ وعلی من خلفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دیکھو جی امام بھول گئے, تمہیں نہیں بھولے تو امام کا بھروسہ اعتبار, تمہیں بھولے تو بھی نہیں بھولے تو بھی, امام بھول گئے تو تمہاری بھی بھول ہی چھو. تمہیں بھول گئے, امام نہیں بھولے, تو ایسی صورت میں تمہارے بھولنے کا کوئی اعتبار نہیں, امام نہیں بھولے نا, تمہارے بھول کا بھی کوئی اعتبار نہیں. البتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئے امام کے ساتھ ملے, تیسری نہیں تو چوتھی رکعت میں, اب سلام پھیرے بعد ہماری نماز الگ ہو گئی امام سے, اب بھول گئے, تب ہمارے بھول کا اعتبار ہے. امام کے ساتھ کب تک تھے کہ ہمارے بھول کا اعتبار نہیں, امام صاحب کے بھول کا اعتبار. لیکن امام صاحب سے الگ ہو جانے کے بعد ہمیں بھول گئے تو پھر ہمارے بھول کا اعتبار. تو ہم کو بھی ویسے کرنا چاہیے, سجدے سہو کرنا چاہیے, اس کا خیال کریں. وعن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے رسول کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں بھول ہوئی تو 2 سجدے کرنا سلام پھیرنے کے بعد. کیا بولتے ہیں, نماز میں بھول ہو گئی, کیا بھول ہو گئی, 2 پڑھے 3 پڑھے 1, نہیں تو تشہد کو بھول کر کھڑے ہو گئے, ایسا بولتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرنا, ایسا بولتے ہیں. لیکن یہ حدیث سارے محدث کہتے ہیں ضعیف. ابو داؤد میں ہے یہ حدیث, سلام پھیرنے کے بعد کہاں بھی, زیادہ حدیثوں میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا, اس کے بعد سلام پھیرنا. وہ اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے, اس وقت اللہ کے رسول سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے پھر بھی سلام پھیرا, ایسا ہے. وہ ایک حدیث میں ویسا ہے, باقی کتنی حدیث سب میں ویسی ہے نا, تشہد پورا ہونے کے بعد سلام پھیرے نہیں, سجدے سہو کرے اس کا سلام پھیرے. اس لیے حدیث محدث کہتے ہیں ضعیف ہے, اس پر عمل نہیں کریں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تک سجدے سہو کی بات ہو گئی۔ اب سجدے تلاوت، سجدے تلاوت قرآن مجید میں 15 جگہ ایسی ہیں جہاں وہ آیت پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ ضروری نہیں، حدیث کے مطابق کرے ثواب، نہیں کرے گناہ نہیں، اس کو خیال رکھیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے ہیں اور کبھی سجدہ نہیں بھی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر پر جمعہ کا خطبہ دے، قرآن کی آیتیں پڑھے، سجدے کی آیت آئی، حضرت عمر ممبر سے اتر کر سجدہ کرے، پورے لوگ سجدہ کرے۔ اور ذرے دن کے بعد اور ایک جمعہ کا خطبہ دیے نا، تب بھی ویسی آیت پڑھے تو سجدے کی آیت پڑھے، لوگ پورے تیار ہو گئے اب سجدہ کرنا ہے بھی۔ حضرت عمر سجدہ کرے نہیں، اترے بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں کرے۔ یہ بھی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ سجدے تلاوت کے لیے سجدے تلاوت واجب، فرض، ضروری نہیں، کرے تو ثواب، سنت ہے۔ یہ ایک۔ دوسری بات، آپ کو قرآن یاد ہے، پڑھتے جاتے ہیں، اقرا بسم ربک پوری پڑھے، آخر میں آیت آئی، آپ وضو نہیں ہے، آپ کو قرآن یاد ہے سو پڑھنے کے واسطے، وضو نہیں تو بھی پڑھ سکتے نا۔ اب وضو نہیں ہے آپ کو، سجدہ کر سکتے؟ ہاں کر سکتے۔ سجدے کے لیے وضو ضروری نہیں، سجدے تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں۔ یہاں تک بھی لکھا ہے محدثین نے قبلہ بھی ضروری نہیں، جیسے ویسے سجدہ کر لیا۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سورہ نجم پڑھے تو سب لوگ سجدہ کرے، کدھر کدھر بیٹھے کھڑے تھے ویسے سجدہ کرے، ایسا بول کر اس سے استدلال کرتے بعض لوگ، قبلہ بھی ضروری نہیں، وضو بھی ضروری نہیں، قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سجدہ، ایک ہی سجدہ کرنا۔ اب یہ سجدے میں اور بھی چند باتیں سن لیجئے۔ ایک بات، آپ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر سجدہ کر لینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر سجدہ کرتے، ایسا نہیں ہے۔ کھڑے ہیں، سجدہ کھڑے ہو کر سجدہ کریں گے، بیٹھے ہیں بیٹھ کر سجدہ کریں گے، جاتے وقت اٹھتے وقت اللہ اکبر بولیں گے۔ اور ایک غلطی کیا کرتے لوگ، وہ سجدہ کر کو سلام الگ پھیرتے، یہ کہ سجدہ کرے، السلام علیکم اللہ، السلام علیکم، کیا بھئی سجدہ کرے سلام پھیرے؟ کہاں ہے حدیث میں؟ سجدے سے ختم قصہ۔ اس میں کیا پڑھنا؟ سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ رب العالمین۔ کئی دعائیں آئیں سجدے تلاوت کی، لیکن یہ دعا بعض لوگ نہیں مانتے۔ اناف کی مسجد میں بڑے تو سبحان رب العالی بولیں گے، بھائی انشاءاللہ کیا بھی دعا نہیں بھی، سجدے سہو کو بھی تلاوت کو سب ایک ہی۔ جمعے کو سجدہ پڑھتے ہیں نا، سورہ سجدہ، تو اب سمجھتے سبحان رب العالی، سبحان رب العالی پڑھتے وہ لوگ، بولتے ہو تلاوت کا الگ کیا بھی دعا نہیں کرتے، حالانکہ صحیح حدیث میں آئی ہے نا دعا، تو لہذا دعا سجدے تلاوت۔ سورہ حج ہے نا، اس میں 2 سجدے ہیں، 2 سجدے ہیں سورہ حج میں ہمارے پاس۔ احناف کے پاس صرف ایک سجدہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سلفی لوگ، اہل حدیث لوگوں کے پاس سورہ حج میں 2 سجدہ، اور احناف کے پاس 1 سجدہ، تو لہٰذا محدثین کے پاس 15 سجدے ہیں، احناف کے پاس 14 سجدے ہیں۔ انہیں سورہ حج میں 1 سجدے کو مانتے، 2 سجدے کو نہیں مانتے ایسے۔ تو سجدے کا بھی آپ کو معلوم ہو گیا، قرآن پڑھتے وقت سجدہ کرنا چاہیے، سجدے کی آیت آئی تو کنارے لکھتے سجدہ بول کر، سمجھ میں آنا یہاں سجدہ کرنا۔ اب قرآن ایک آدمی پڑھتا ہے، سجدے کی آیت آئی، اب سجدہ کرتا، قرآن بند کرنا کی، کھلا رہے تو کیا ہے، کھلا رہنے تو نہ سجدہ کرو۔ شیطان پڑھتا بھی، ارے کون بولے جی شیطان پڑھے تو مسلمان ہو جائیں گے، الحمدللہ کھول کر رکھو، سب بیکار مسئلے،
عورتوں کے مسئلے، جاہلوں کے مسئلے سب بن کر کچھ سجدہ کرنا، یہ کون بولے؟ سجدہ کرے پھر پڑھنا شروع کر ڈالے، کوئی حرج کی بات نہیں نا۔ اور ایک بات کیا، اب انہوں قرآن پڑھ رہے ہیں، آخر میں کیا کرنا، تب بیچ بیچ میں سجدہ کرے تو ٹھیک نہیں بھائی، 2-3 سجدہ ملا کو کرتے وہ غلط ہو۔ سب پڑھ لیے، یہاں ایک سجدہ ہے وہاں ایک سجدہ، اب آخری جز میں 2 سجدے ہیں نا بھائی، اسے سماع شقت میں ایک سجدہ ہے، سورہ اقرا میں ایک سجدہ ہے نا، علق میں، اب 2 سجدے نا پڑھنا، رمضان میں جلدی ختم کرنا نا، اس واسطے الٹا سیدھا پڑھتے جاتے نا، 2 سجدہ بعد میں کر لیں گے، ایسا نہیں، کون سی آیت پڑھتے کہ وہیں سجدہ کرنا، وہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ سب سجدے کے مسائل ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے ہیں۔ اس زمانے میں بعض لوگ سجدہ سب نہیں بھی، قرآن میں 3 سجدے تھیں، 4 سجدے تھیں، کہاں بولیا کہ اللہ تعالیٰ اس جدو سجدہ کرو وہاں کہ باقی سب جگہ سب سجدہ نہیں ہے، ایسا بولتے ہیں، غلط ہے۔ حدیث پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کن کن آیتوں میں سجدہ کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا السماء انشقت میں بھی سجدہ کرے، اقرا بسم ربک الذی میں بھی سجدہ کرے، وہ 2 آخری کے جز میں 2 سجدے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صاد لیست من عزائم السجود وقد رأیت رسول اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، بخاری کی حدیث۔ صاد میں، سورہ صاد ہے نا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا، داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، اللہ سے معافی چاہے، فاستغفر ربہ، وہ سجدہ ضروری نہیں بولتے ابن عباس، میں تو بولا کوئی سجدہ ضروری واجب نہیں، سنت، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو گناہ نہیں، ضروری بہتر سجدے نا، ان میں سے سورہ صاد کا سجدہ نہیں بولے ابن عباس، بخاری کی روایت ہے، تو نہیں کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں تو پورے سجدے کو بولا۔ ابن عباس نے کہا کہ اس میں ضروری نہیں، داؤد علیہ السلام ایسا کرے بول کر ہے اتنا ہی اس کا مطلب، لیکن اللہ کے پیارے رسول سورہ صاد کا بھی سجدہ کیے، وہ بھی ہے۔ وَأَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، سورہ نجم پڑھے نا، وہ بھی وہاں بھی اللہ کے رسول سجدہ کیے، کہاں کہاں کرے وہ حدیث۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قرأت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یجد فیہا، زید بن ثابت کہتے ہیں میں سورہ نجم پڑھ کر سنایا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول سجدہ نہیں کرے۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بھئی وہ کیا ہوتا، زید بن ثابت کو وضو نہیں تھا، انہوں سجدہ نہیں کرے، پڑھنے والا سجدہ نہیں کرے تو سننے والے بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے اللہ کے رسول سجدہ نہیں کیے۔ کہاں حدیث میں ویسا نہیں ہے نا، میں تو بولا کہ سجدے کے واسطے وضو ضروری بھی نہیں بول دیا، میں پہلے ہی بول دیا، تو لہٰذا اس کو تعویل کرنا ضروری نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سجدہ ضروری نہیں ہے، تلاوت کا سجدہ، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ وعن خالد بن معدان رضی اللہ عنہ قال فضلت سورۃ الحج بالسجدتین، سورہ حج کو بڑی فضیلت اس لیے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، ایسی بھی ایک حدیث آئی۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال یا ایھا الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم علیہ، رواہ البخاری۔ وفیہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان نشاء وهو فی المتع۔ حضرت عمر بن خطاب تقریر کرتے وقت بولے جمعے میں، لوگوں قرآن میں سجدے کی آیتیں آتے، ہمیں آیتوں پر سے گزرتے پڑھتے، لیکن فرض نہیں، دیکھو سجدہ، سجدہ کرے اچھا ہے، سجدہ نہیں کرے تو کیا بھی گناہ نہیں جی بولے۔ دیکھو ایک تو خطبے کا واقعہ حضرت عمر کا، دوسرا حدیث یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، وعن عمر رضی اللہ نہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن فاذا مر بالسجدۃ کبر وسجد وسجدنا معه، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے، اللہ کے رسول قرآن پڑھ کے سناتے، سجدے کی آیت آئے تو اللہ کے رسول بھی سجدہ کرتے، ہم بھی سجدہ کرتے، کرنا ثواب ہے، کرو، سنت ہے، فرض نہیں، اتنا ہی فرق ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور نبی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سجدے کا بیان ہوگا، تلاوت کا سجدہ، اب ایک سجدہ کیا تھا، شکر کا سجدہ، شکر کا سجدہ، اس کے لیے بھی وضو ضروری نہیں، قبلہ ہے نہیں کدھر بھی کر لیے جائز ہے، قبلے کی طرف کر سکتے، قبلے کی طرف کرو، نہیں جدھر بھی آئے،
خوشی میں آدمی بھول جاتا نا کیا ہے کدھر ہے. کوئی بھی خوشخبری آئی الحمدللہ. تو کبھی وہ مسلمانوں کو ستاتا نہیں, گنڈا مارے بھی پولیس والے, الحمدللہ فوراً اللہ تیرا شکر ہے اللہ, ایسے ایک ظالم سے ہمارے محلے کو بچایا, اللہ تیرا شکر ہے. سجدہ کرے, اللہ اکبر بولے اٹھے. کوئی آ کر بولا فرسٹ کلاس میں تو چاہے صبح, فوراً سجدہ کہ اللہ میں محنت کم کیا, تیری مہربانی سے اللہ میں اتنا نمبر لیا, شکر کر. ایسے اللہ کے پیارے رسول کو کوئی خوشخبری آتی, لشکر کو فتح ہو گئی, مسلمان جیت گئے, فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاء خبر یسرہ خر ساجدا للہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری آتی, فوراً سجدے میں گر پڑتے اللہ کے رسول. اس کو بولتے سجدے شکر. اس میں کیا پڑھنا, اس میں تو اللہ کا شکر, جیسے میں بولا نا ابھی اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایسے کیا, تو نے ایسے کیا, اللہ تیری حمد و ثنا ہے, تیری مجد ہے, اللہ کی تعریف, اللہ کی ثنا بیان کرنے کا. سجدے سہو میں سبحان ربی الاعلیٰ, 2 سجدہ. سجدے تلاوت میں سجد وجہ للذی, وہ بھی بول دیا. اب سجدے شکر کی دعا کیا بھی حدیث میں آئی نہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه فقال ان جبریل اتانی فبشرنی فسجدت للہ شکرا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اچانک سجدہ کرے, صحابہ سب دیکھ رہے ہیں, کیا بھئی سجدہ کرے اللہ کا رسول, لمبا سجدہ کرے. اس کے بعد اٹھے, سلام پھیرنے کا نہیں بھی, تلاوت میں بھی نہیں, اس میں بھی نہیں, سلام پھیرنے کا نہیں بول ڈالیا پہلے ہی میں, خالی اس میں ہے نماز کے سجدے میں سلام پھیرنے کا ہے, یہ بول دیا ہوں. صحابہ پوچھا اللہ کے رسول آپ سجدہ کیے نا اللہ کے رسول؟ ہاں جی. جبریل علیہ السلام آ کر خوشخبری سنائی مجھے, میں اللہ کا شکر ادا کیا. ایک آدمی ہمارے پیارے نبی پر درود بھیجا تو اللہ 10 مرتبہ اس کو رحمت سے نوازتا, 10 رحمتیں نازل ہوتی. کتنی بڑی مہربانی اللہ کی. یہ سن کر میں سجدہ کیا, یہ سجدہ شکر. کوئی بھی اچھی بات آئی, کوئی بھی ثواب کی بات سنے, کوئی بھی خوشی کی بات آئے, الحمدللہ کر سکتے سجدہ شکر. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي باسلام فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا شکرا للہ تعالی علی ذلک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجے. پہلے ابو موسیٰ الاشعری کو بھیجے, اس کے بعد حضرت معاذ کو بھیجے. بڑا علاقہ یمن کا, ایک گورنر سے کام نہیں چلتا, وہ علاقے کو بانٹ بانٹ کر اللہ کا رسول تمہیں یہاں دیکھو, تمہیں یہاں دیکھو. حضرت علی کو بھیجے, تمہیں جاؤ بھائی, وہ بستی کا لوگ مسلمان ہوئے نہیں, اسلام قبول نہیں کرے, جاؤ اسلام کی دعوت دو ان کو. حضرت علی گئے, سمجھائے, بستی والے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. حضرت علی یمن سے نہیں کہ اللہ کے رسول ماشاءاللہ پوری بستی والے مسلمان ہو گئے. وہ خط آنے میں اللہ کے رسول کو پڑھ کر سنائے, اللہ کے رسول حضرت علی لکھیں سارے لوگ مسلمان ہو گئے. فوراً اللہ کے رسول سجدہ کی, اللہ تو ہدایت دینا اتنی بڑی بستی کو, شکر. یہ 3 حدیثیں ہیں شکر کی. تو سجدے نماز کا, تلاوت کا, شکر کا. دعا کا سجدہ نہیں, میں بول دیا, اس کو یاد رکھیں. تو اتنی حدیثیں سجدے کے تعلق سے آئیں, تو لہٰذا حدیث سننے سے یہ فائدے ہوتے, بہت ساری باتیں معلوم ہوتی. دین کے احکام جاننا سب سے بڑا فرض. اور یہ حدیث جو بلوغ المرام حدیث ہے, خالی اس کے اندر وہی احکام ہی. پہلے جب درس شروع کیا تبھی میں بولا, اس کے اندر دوسرے فضیلتیں وہ سب تلاش کریں گے, نبیوں کے قصے, وہ سب نہیں ہے اس میں. پوری دین کے باتیں احکام کیا ہیں, خالی احکام ہی اس کے اندر. اس کو بولتے ہیں سنن کے پورے احکام کی حدیث ہے. اب ہم لوگ لے گئے نا, بخاری مسلم ہے, اس میں سب حدیثیں آئیں گی.
قیامت کی علامتیں کیا ہیں وہ سب بھی آئے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولے فلاں کیے سب رہے گا. بخاری مسلم میں قیامت کی علامتیں یہ سب دجال آئے گا فلاں آئے گا. اب ابو داؤد ایک کتاب ہے اس کے اندر احکام زیادہ 1-2 حدیثیں آ جائیں گی اس طرح کی. دوسرے سب کچھ بھی وہ سب آئے گا نہیں. قیامت میں سور پھونکا جائے گا فلاں ہوگا وہ سب بہت کم زیادہ احکام کی حدیثیں. ویسا یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام لکھے خالی احکام کیا کرنا کیا نہیں کرنا کرے تو کیسا کرنا. وہ باقی دوسری چیزیں فضیلت وغیرہ سنیں گے یہ سب عام طور پر نہیں ہوگا. بہت کم کہیں ہوگا. جیسے کوئی آدمی فرض نماز پڑھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ فضیلت کی حدیث. کوئی ذکر کریں گے کوئی نہیں کریں گے حکم نہیں نا. فضیلت الگ چیز ہے حکم الگ چیز ہے. ویسا اب قیامت کی علامتیں ہیں کسی کو بھائی بلوغ المرام اٹھاؤ بھائی دجال کا بتا دیکھیں گے. وہ دجال کی حدیث بلوغ المرام میں ملے گی نہیں نا تم کو. وہ قیامت کی علامتیں حدیث ہیں وہ دوسری بخاری میں دیکھو مسلم میں دیکھو ترمذی میں اس میں رہیں گی. وہ سب کے خلاصہ یہ لیکن صرف احکام ذکر کی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. تو ویسے یہ کتاب ہے لہٰذا اسی لیے اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے تاکہ ہم کو احکام معلوم ہوں. حکم نہیں معلوم ہے عبادت کر کے بھی فائدہ نہیں ہوتا غلط کر دیتے ایسا ہونا. تو اس لیے احکام کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم تو ہمیشہ بولتے ہیں ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ جمعے میں زیادہ احکام بیان کیے جائیں وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ لوگوں کو سب معلوم ہو کون سا کام کیسے کرنا کیا کرنا. کوئی کام اگر غلط کرتے آتے ہیں ہم لوگ تو اس کو ٹھیک کر لیں. تو جمعے کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ احکام بھی بیان کرنا. لوگ عام طور پر احکام بیان کرتے نہیں سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک باتیں کرتے ہیں غلط بات نہیں کرتے لیکن احکام نہیں بیان کرتے. اس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا. ایسے بہت ساری جگہوں میں میں گیا تو یہی سب احکام میری تقریر خالی احکام نہانا کیسے اور صاحب فلاں کیسے یہ کیسے ویسے. بہت لوگوں کو فائدہ ہوا. بہت سارے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے آج تک ایسا آپ بولے یہ معلوم ہوا. مثلاً میں بولا تھا نا ایک آدمی بولے وائی آر جی سے کا قصہ تھا. مول صاحب شادی ہو کر 20 سال سے زیادہ مول صاحب بیوی سے صحبت کرتے نہاتے ایسا نہانا اس کا اتنا ثواب آج تک مجھے معلوم نہیں. مول صاحب 20 سال ہو گئے 5 وقت نماز ہی ہونا. کون تو بولے رہیں گے لیکن ایسا بولے نا میں اب تک سنیا نہیں. اب مجھے معلوم ہوا وہ نہانے میں کتنا ثواب ہے. وہ کا ثواب کیا اللہ کے رسول کیسے نہائے ویسے نہائے تو ثواب ہے. پانی انڈل لیے سب کچھ کر لیے تو ہو جاتا غسل ثواب نہیں ملے گا. یہ بولے نا یہ بہت ویسے بہت سارے لوگ یہ سب احکام سن کے بولے ہم کو یہ نہیں معلوم نا ہم کو یہ نہیں معلوم تھا نا. الحمدللہ بیان کرنا احکام الحمدللہ اس کتاب کے اندر احکام بہت ہیں. اب یہاں تک پوری باتیں فرض نماز کے تعلق سے بھی ہیں. نفل نمازیں بھی ہیں. نفل نمازیں جیسے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں. اس کے بعد عصر کی نفل ہے چاشت کی نماز ہے تہجد کی نماز ہے تراویح کی نماز ہے. کتنی نفل نمازیں بھی ہیں نا. اشراق کی نماز ہے بہت ساری نمازیں ہیں. مغرب کے اذان کے بعد بھی 2 رکعت نماز ہے. کتنی نمازیں نا ان کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا. اللہ آسان کرے انشاءاللہ حالات ٹھیک رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا آئندہ 4 شنبے کو. کچھ بھی ہوتا ہے تو معلوم کرا دیتے ہیں ہم مسجد میں بورڈ لگا دیں گے آئندہ سے اس جمعے کو اس 4 شنبے کو پروگرام نہیں ہے لیکن انشاءاللہ